سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکل گئے اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ کیوں نکلے تھے؟ فرمایا حذر الموت، موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے نکل گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت میں ذکر ہوا ہے کہ کچھ لوگ گھروں سے نکل گئے موت کے ڈر سے، تو پھر اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر مرنے کے بعد فرمایا ہم نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو یہ کون لوگ تھے اور واقعہ کیسے پیش آیا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں یہ روایت جلیل القدر مفسرین سے درج فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، ان کے شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ جب بیماری پھیلی تو یہ لوگ موت کے ڈر سے کہ طاعون کی وجہ سے ہم مر نہ جائیں، موت کے ڈر سے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوڑ گئے۔ ایک وادی میں جا کے ٹھہرے، تو وہاں جب ٹھہرے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے، ایک وادی کے اوپر والے حصے کی طرف کھڑا ہوا، دوسرا وادی کے نیچے والے حصے کی طرف کھڑا ہوا، اور ان دو فرشتوں نے چیخ ماری اور ساتھ یہ بولا موتو، تم سب مر جاؤ۔ تو ان کی اس چیخ کی آواز اور اس لفظ بولنے سے وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ مرنے کے بعد چونکہ یہ ہزاروں تھے، اور اگر کوئی پوچھے کہ کتنے ہزار تھے تو قرآن مجید نے وہ تعداد ذکر نہیں کی ہے، اور روایات میں بھی اختلاف ہے، کسی نے کہا 70,000 تھے، کسی نے کہا 30,000 تھے۔ بہرحال اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہزاروں لوگ تھے۔ تو آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کو دفن کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو وہاں جو قریب لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان کو دفن کرنا تو بہت مشکل ہے، لہذا انہوں نے ان کے ارد گرد ایک دیوار چن دی کہ اس میں یہ محفوظ ہو جائیں تاکہ درندے نہ ان کو کھائیں۔ تو انہوں نے دیوار چن دی اور ان پر عرصہ گزر گیا، پھر وہ گوشت جل سڑ گیا اور ان کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ تو کافی عرصہ کے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، وہ جب گزرے نا تو انہوں نے دیکھا ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی ہیں، تو حیران اور تعجب ہوا۔ تو اللہ کے حضور عرض کی تو رب نے فرمایا کہ ان کا یہ واقعہ ہے کہ یہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، تو ہم نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا پیارے پیغمبر، پھر آپ ہی ان سے کہو کہ اے ہڈیوں اپنے اپنے جسموں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے حکم سے اپنے جسموں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وہ ساری ہڈیاں جہاں جہاں پڑی تھیں اپنے اپنے جسم کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئیں، تو یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اب ان سے کہو کہ اے ہڈیوں کے ڈھانچے اپنے اوپر گوشت پہن لو۔ تو وہ ان کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ جب گوشت بھی آ گیا، ہڈیاں کور ہو گئیں اور جسم مکمل ہو گئے، تو پھر تیسری بار فرمایا اب ان سے کہو کہ اٹھ کھڑے ہو، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ تو وہ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، زندہ ہو گئے، اور وہ پکار رہے سبحانک لا الہ الا انت۔ تو وہ لوگ سب زندہ ہو گئے اور اپنے شہر میں چلے گئے اور اپنی باقی زندگی گزاری۔ یہ جو ان کو موت آئی تھی یہ ان کی طبی موت نہیں تھی، یعنی ان کی جو اصل موت کا وقت تھا وہ نہیں تھا، یہ ان کی سزا تھی کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگے تو رب نے ان کو موت عطا کر دی۔ تو اب ان کی ابھی طبی زندگی باقی تھی، تو اب جو دوبارہ زندہ کیے گئے تو انہوں نے اپنی طبی زندگی گزاری۔ لیکن اس میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ لوگ کوئی لباس پہنتے تھے تو وہ لباس ایک بوسیدہ کفن کی مانند ہو جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ مردہ رہ چکے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، اور ان کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے جو میں نے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں پڑھی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم موت کے ڈر سے کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے، موت سے فرار نہیں پکڑا جا سکتا، بلکہ اگر ایسی صورتحال وبا کہیں بیماری پھیل جائے تو وہیں ٹھہرنا چاہیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے وہاں رہنا چاہیے، اور اگر رب کی طرف سے موت لکھی ہے تو وہ تو آ کے رہنی ہے۔ اگر یہاں سے بھاگیں گے تو کہاں تک جائیں گے، موت نے تو آ کے رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہاں ایک بڑی خوبصورت نظر آئی کہ مارنا اور زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، لیکن یہاں جب ان کو مارنے کی باری آئی تو رب نے 2 فرشتوں کو مقرر کر کے فرمایا تم ان سے کہو مر جاؤ، تو وہ لوگ مر گئے۔ اور جب زندہ کرنے کی باری آئی تو اپنے پیغمبر کو اذن عطا فرمایا کہ ان سے آپ کہو کہ ہڈیاں جڑ جائیں، پھر ان پر گوشت آ جائے، پھر یہ زندے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، جب وہ اپنی کسی صفت کا ظہور اپنے کسی بندے کے وجود سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، تو کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔